مصر کی عورتوں نے کہا، بس دو چار جملے میں آپ کو سناؤں۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا۔ جب عورتوں نے کہا، قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے کہا کہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، یہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اس کو پھسلاتی ہے اپنی طرف، قد شغفہا حبا، یہ تو اس کے محبت میں لوٹ پوٹ ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یہ پاگل ہو گئی ہے، بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک لڑکے سے محبت کر رہی۔ قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ جب زلیخا نے یہ سنا کہ میری سہیلیاں مجھے تانے دے رہی ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، ان کی طرف قاصد بھیجا، ان کو دعوت دی، تو متکا وہاں تکیہ لگا کر ایک ایسا کھانا ہوتا تھا عرب میں، مصر کے علاقے میں، بلاد عرب میں، کہ وہ جس آنے نا پنجابی ٹیسنا لا کے تکیہ نال تے چھری ہتھے پکڑ کے تے ایس طرح گوشت کپنے ہے، متکان تے ویسے تکیے لائے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر عورت کو کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی۔ بو وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، پھر یوسف کو کہا کہ اے کنعان حسن کے ماہ تاباں، کنعان حسن کے ماہ تاباں آ، زنانے مصر کے مطالع چشم پر طلوع ہو، انہاں اکھیاں نے مطلیاں تے چڑھ ذرا سامنے آ، یعقوب نے چنا نکلا بار۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَا، جس ویلے تکیا نا تے العظمت للہ، منہ اڈے گرہ گئے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کپ چھوڑے، انہاں تاں گوشت کپڑے آستے چھوریاں دیتیاں یہاں تے انہاں ہاتھ کپ چھوڑے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہاں کہا اللہ نی عظمت، اے انسان تا نہیں، انسان تا سوئی بیکن مصر پر ہے، بزارہ چ رلنے پہ انسان، اے انسان تا نہیں، ان هذا الا ملک کریم، یہ تک معزز فرشتہ ہے، معزز فرشتہ ہے، انسان نہیں، ایک اللہ نہ خاص جلب ہے۔ تو کیا تھا؟ وہی لب ہیں، وہی آنکھ ہے، وہی ناک ہے، آپ کا بھی یہ سب کچھ ہے، ناک آنکھ ہے، میرے بھی ہیں، سب کے ہیں، اور یوسف کے بھی تھے۔
لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے انسان میں نے تیری آنکھیں بھی بنائیں اور تیرے ہونٹ بھی بنائے، تیری زبان بھی بنائی، لیکن زبان میں بھی فرق ہے، ہونٹوں میں بھی فرق ہے، آنکھوں میں بھی فرق ہے۔ ہر آنکھ مصر میں فتنہ پیدا نہیں کر سکتی، اور وہ مصر جس میں یوسف کا جب گزر ہوتا تھا یا جب گزرتا تھا یوسف، تو از سر نو خون ہستی میں روانی آ گئی۔ وہی مصر کے بازار کے ذرے پکار پکار کر کہتے تھے کہ یہاں بڑی بڑی دنیا چلتی رہی، بڑے بڑے ناز والے چلتے رہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ از سر نو خون ہستی میں روانی آ گئی، مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی۔ یہ جمال یوسف کا ذکر تھا۔ اب جمال محمدی کا آپ مقام خود دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی چشم مبارک کا کیا مقام ہوگا، جس کے متعلق میرے دادا نے کہا کہ کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہنمد بھریاں، کالی زلف تے اکھ مستانی وہ شراب معرفت سے مخمور آنکھیں جس میں سرخ ڈورے تھے، جس میں سرخ ڈورے تھے، اور اس میں تجلیات ربانیہ کے وہ جلوے تھے کہ حضور نے جس طرف، اور احمد رضا کیا کہہ اٹھے، یہی تو آنکھ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف، ویسے تو نہیں کہا، آنکھ کا مقام ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کملی والے کی نظر جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی، ارے دم میں دم آ گیا جس طرف، تو فرمایا کہ وہ مجھ سے مانگو، کیونکہ تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے، اور جناب جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہ میرا مالک مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شفا تو اس کے پاس ہے، دعا کر سکتے ہیں، آپ کسی پیر صاحب سے دعا کرا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقبول سمجھتے ہیں آپ کو، آپ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے، ایک کسی اچھے نیک انسان کا کام ہے، وہ ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دینا اللہ کا کام ہے، شفا وہ دیتا ہے، عطا وہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہی عقیدہ صحیح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو لوگ گڑبڑ میں پھنس گئے، آج کل کے یہ عاملوں کے چکر میں پھنس گئے، کامل کو تو ملتا کوئی نہیں ہے، عامل جگہ جگہ بیٹھے ہیں، کامل ہے کوئی نہیں، عامل جگہ جگہ ہے، کوئی اپنے ہاتھوں کا دکھا رہے ہیں جی لکیروں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی لکیروں کا کیا مطلب ہے تو پھر تمہیں بتاؤ کہ اللہ کے فقیروں کا کیا مطلب ہے؟ تم ان عاملوں کے پاس لکیریں دکھا رہے ہو اور اللہ کے فقیروں کے پاس جا کر نہیں پوچھتے کہ آپ مجھ سے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کی زندگی عبادت میں گزری ہے، اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائے، ہمیں اولاد عطا فرمائے، ہماری فلاں حاجت رفع فرمائے، تو اللہ کے مقبولوں کے پاس نہیں جاتے، ان فضولوں کے پاس جاتے۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ ستارہ کیا تجھے تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، وہ تو خود افلاک کی فراخیوں میں خار و زبوں پھر رہا ہے، تجھے کیا تیری قسمت بدلا سکے؟ کوئی قسمت نہیں بدلا سکتا، یہ سب چکر ہیں، فراڈ ہے۔
اگر قرآن و سنت کی آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو آئیے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں، اسوہ رسول کریم پڑھیں، اولیاء اللہ کی تعلیمات کا درس لیں۔ آئیے جناب علی حجویری، داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب پڑھیے، اور ہمارے مشائخ سلسلہ کی تصانیف پڑھیں، جناب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی تصانیف پڑھیں، عقائد پڑھیں کہ آپ کو عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، سمجھ آئی؟ تو وہ قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، اس میں کوئی بدعت اور شرک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق جسم سے ہے، جسم کو ٹھیک کرنے میں انسان اتنا وقت گزارے، اور جس کی وجہ سے جسم قائم ہے، ریموٹ روح جو ہے یہ ریموٹ ہے، لطیف چیز، پتہ ہی نہیں روح کیا چیز ہے۔ جس طرح اتنے بڑے جسم کو جمبو جو ہے جہاز اڑتا ہے، تو آج ریموٹ پر، آج تو میں نے سنا ہے کہ وہ اس کو کیا کمپیوٹرائز کر دیا ہے انہوں نے، کہ وہ اس میں پروگرام کمپیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ خود ہی اترتا ہے اور خود ہی جاتا ہے۔ تو اتنے لطیف ہنٹس اس کو ملتے ہیں، اشارے ملتے ہیں، تو اتنی بڑی چیز اشاروں پر چلتی ہے۔ یہ آپ کے اس جدید دور کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ اب بھی نہیں سمجھے کہ روح کیا ہے، کہ آپ کا اتنا بڑا جسم ایک لطیف اور ہلکی سی چیز کے اشارے پر چل رہا ہے، تو کیا تعجب ہے وہ اتنے بڑے جسموں کو ریموٹ پر انگریز اٹھا رہا ہے۔ انگریز کا دماغ اللہ نے پیدا کیا ہے، انگریز کہاں سے لایا؟ تو جو اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے اس کا یہ مقام ہے کہ اتنا بڑا جہاز ریموٹ پر چلا رہا ہے، اشارے پر چلا رہا ہے۔ تو وہ امر رب، روح نام ہے میرے حکم کا۔ تو اگر آج کوئی کہے جی حکم سے جسم کس طرح چلتا ہے، تو مجھے بتاؤ ریموٹ سے کس طرح جمبو چلتا ہے، اڑتا ہے؟ یعنی سائنس پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کے ارشاد قرآن مجید پر تمہارا ایمان ہے، ستیہ ناس ہو تمہاری۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ایک گچھا ہوئے جرا ایڈا وڈا گچھا تاگے نا تے اینجی ولیٹ بلوٹ کے تے گولا جا بنا چھوڑو تے چنگے چنگے بندیاں بٹھا چھوڑے جڑے حساب کتاب بہوں جاننے تے آکھو بندے نے پترو فدری بہو تے شامی تک کدے ایک تاگا کٹ گئے تے تسی آکھے ہو کون کڈے؟ اللہ کے مسئلے میں جو بحث کرتا ہے فلسفی، وہ اس کی یہی مثال ہے کہ اس گچھے کو اب سیدھا کرنے بیٹھا ہے، یہ گچھا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عقلیاں جتنیاں گتھیاں میں ساریاں پھرول رہا، اے تیری محبت تیرا عرفان عقل کولو نہیں ملنا، یا اللہ ماں صاحب جنون کر، ماں دیوانہ کر دے۔